أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. صدق الله العظيم. قابل احترام برادر گرامی قدر جناب ذکر اللہ صاحب قائمات اور میرے نہایت پیارے مخلص محبت کرنے والے بھائی حافظ سلمان بٹ کے فیملی کے تمام ارکان اور تمام حاضرین جو یہاں اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اپنے بھائی کے لیے کلمہ خیر کہنے اور سننے کے لیے آئے ہیں، سب کی خدمت میں ہدیہ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بھی جو لوگ جنازے میں شریک تھے انہوں نے دیکھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بہت یاد آ رہے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جب حکومت کی طرف سے آزمائش اور ابتلا کا دور تھا، فرمایا کرتے تھے تمہارے پاس یہ عارضی اقتدار ہے، ہمارے جنازے فیصلہ کر دیں گے کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ اور جب احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جنازہ اٹھا تھا تو اس وقت کے حکمران کو اس کی ملکہ نے یہ کہا کہ آپ تو لوگوں کے جسم پر حکومت کرتے ہیں، جس کا جنازہ آج یہ جا رہا ہے یہ دلوں پر حکومت کرتا تھا، اور دلوں پر حکومت جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ جسم پر جو حکومت ہے یہ عارضی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر دور میں یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ آج کے دور میں اگرچہ یہ تشبیہ اور یہ مثال شاید بہت مناسب نہ ہو، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کے دور کا احمد بن حنبل کل رخصت ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی حق کی خاطر کلمہ حق کہا، وہ باطل کے لیے شمشیر برّاں تھا، وہ ایک تناور درخت تھا جس کے سائے میں مظلوم آ کر سانس لیتے تھے۔ جو ہر جانب سے ٹھکرائے جاتے تھے اس کے پاس آتے تھے تو ان کے ساتھ اٹھ کر چل پڑتا تھا۔ وہ مظلوموں کا اور بے قصوں کا ساتھی تھا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اپنا مقام ہے، لیکن خلق خدا کی خدمت اس سے بھی بدتر ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، اور ہم اور کس جانب رخ کریں، قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، کسی اور سے کیا مانگے ہم، ہمارا خالق و مالک ہمیں سب کچھ دے چکا ہے۔ فرمایا کلا، آنکھیں کھول لو، دل سے سنو، ان کتاب الابرار لفی علیین، نیکوکار لوگوں کی روحیں علیین میں چلی جاتی ہیں۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آسمان کی بلندیوں پر ایک مقام ہے، یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں نیک لوگوں کی روحیں اکٹھی ہوتی ہیں، خوشیوں کا مقام ہے، راحت کا مقام ہے، اور وہ نئے آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں۔ آدمی جب سفر پر جاتا ہے اسے معلوم ہو کہ کوئی آگے جہاں پر اس نے جو سفر اپنا ختم کرنا ہے اس کو وصول کرنے والا کوئی ہوگا، وہ اطمینان کے ساتھ جاتا ہے۔ جب یہ معلوم ہو کہ اجنبی ماحول میں جا رہا ہوں تو آدمی پریشان بھی ہوتا ہے، اور وہ سفر جو ہے وہ سفر تو کتنا مشکل اور کتنا کٹھن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کے وقت میں آپ کی زبان سے یہ دعا بہت مرتبہ سنتی ہوں، اور کبھی کبھار تو آپ کی ہچکی بن جاتی ہے، آپ کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ فرمایا اے صدیقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا حساب آسان کر دیا وہی کامیاب ہوگا۔ من نوکش فی حسابہ فقد ہلک،
جس کے حساب کی باریک بینی کے ساتھ بات پرس ہونے لگی وہ خطرے میں ہوگا، وہ ہلاکت میں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جانے والا جو ہے، اگر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے آگے استقبال کے لیے موجود ہوں، بڑی تسلی کی بات ہے۔ فرمایا کہ وہ پہلے وہاں موجود ہیں وہ اسے خوش آمدید کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اپنے گھر میں آگے ہو، اپنے اہل و عیال کے درمیان آگے ہو، کہیں اجنبی جگہ پر نہیں گئے، اور اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا دفتر ہے، یشہدہ المقربون، اور وہ اللہ کے مقرب فرشتوں کے پاس ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، نیکی پر زندگی گزارنے والے، اللہ کی بندگی میں اپنا وقت گزار کر جانے والے مسافر، وہ جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہ نعمتوں کے اندر ہوتے ہیں، بلند تختوں کے اوپر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی حساب کتاب ہونا ہے، لیکن اس وقت بھی ان کو یہ خوشی ہے کہ ہم کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے تم کامیاب ہو۔ دیکھیے بعض اوقات میں جب یہ کسی جانے والے اپنے ساتھی، اپنے عزیز، اپنے بھائی، اپنی کسی بہن کی وفات پر میں یہ آیات پڑھتا ہوں اور میں یہ ترجمہ ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو مجھے ایک آدھ مرتبہ میرے بعض احباب، میرے مہربان فلاسفر اور عقل کے پجاری دوست کہنے لگے یار کیا باتیں کرتے ہو تم، پڑھے لکھے آدمی ہو۔ میں نے کہا قرآن کی بات کرتا ہوں، حدیث کی بات کرتا ہوں، اس سے بڑی پڑھائی کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو روح ہے، روح کو کیا تکلیف ہونی اور کیا خوشی ہونی ہے؟ میں نے انہیں یہ بات کہی، میں نے کہا بھائی اگر ایک انسان خواب دیکھتا ہے، اپنے بستر پہ آرام دہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اور خواب بہت ہی خوفناک خواب ہے، کوئی درندہ اس کے پیچھے لگ گیا ہے، خواب کے اندر جنگل میں نہیں ہے، وہ بستر پر ہے، اور اس کے جسم کی اس وقت کوئی تکلیف اس کو نہیں ہو رہی، لیکن یہ ایک روح اس کی جو ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بعد میں بھی جب یاد کرتا ہے تو تڑپ اٹھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اور اس نے کوئی بہت اچھا خواب دیکھا ہے، کامیابیاں دیکھی ہیں، خوشیاں دیکھی ہیں، ملا کچھ نہیں ہے اسے، اس کے بینک اکاؤنٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن اس خواب کے بارے میں بعد میں یاد کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ کرے ایسے خواب مجھے آئیں۔ اور اللہ کے نیک بندوں کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی یہ جو روح کا معاملہ ہے، عالم برزخ کے اندر روح جو ہے اسے خوشی بھی ہوتی ہے اور اسے تکلیف بھی ہوتی ہے۔ البتہ جب جسم اور روح دوبارہ مل جائیں گے، اور وہ ہوگا یوم یبعث، جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور سب کے سب من الاجداث ہم ینسلون، اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کسی کی ہڈیاں بھی جلا دی گئی، جسم جلا دیا گیا، ہوا میں اڑا دیا گیا، سمندروں میں ڈال دیا گیا، جہاں جہاں وہ ذرہ ہے اس کے علم میں ہے، وہ سارے کے سارے ذرے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور پھر اس وقت جب جسم کے اندر روح ڈالی جائے گی، پھر اس کے بعد کا جو حساب ہے، اس کے بعد کا جو عذاب ہے وہ جسمانی عذاب ہے، اور وہ دوزخ اور جنت کا پھر وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، علی الارائک ینظرون، دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں کے اوپر خوشیاں ہیں، نعمتوں کے آثار ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھائی الحمدللہ اچھی زندگی گزار کر گیا، اور گواہیاں کل بھی کتنی ہوئی اور کتنے نیک لوگوں کی ہوئی اور آج بھی۔ اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، سن لیجئے، فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض، اے اہل ایمان تم اللہ کی طرف سے گواہ ہو زمین کے اوپر، والملائکۃ، فرشتے شہداء اللہ علی العرش، وہ آسمان پر اللہ کے مقرر کیے ہوئے گواہ ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور انسانوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے بارے میں لوگ اچھی گواہی دیتے ہیں، اور اچھی گواہی صرف یہ نہیں کہ وہ لمبی نمازیں پڑھتا تھا، لمبی نمازیں پڑھنا بہت بڑی بات ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن
اچھی گواہی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا فلاں آدمی بڑا متقی ہے، تو انہوں نے فرمایا کیا تم اس کے ہمسائے میں کبھی رہے ہو؟ نہیں۔ اچھا اس کے ساتھ رشتہ داری کوئی کی ہے؟ کہا نہیں۔ اس کے ساتھ لین دین اور معاملہ کیا ہے؟ کہ نہیں۔ اس کے ساتھ سفر میں کہیں گئے ہو؟ کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری گواہی جھوٹی گواہی ہے۔ ایک انسان کے بارے میں نیکی کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے معاملات صاف ستھرے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کا لین دین ڈیل اچھا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے غم میں ان کا شریک بنتا ہے، وہ اظہار کرتا ہے دوسروں کے لیے، قربانی دیتا ہے، تو وہ شخص جو ہے اس کے بارے میں تم گواہی دے سکتے ہو جس کو تم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس اللہ کے بندے نے جو زندگی گزاری ہے تو گواہیاں دینے والوں نے گواہیاں دیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ایک مرتبہ کسی شخص کا جنازہ گزرا تھا اور لوگوں نے اچھی اس کے بارے میں گواہیاں دیں تو آپ سنتے رہے، پھر آپ نے فرمایا واجبت، واجب ہو گیا۔ پوچھا گیا کیا واجب ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا تمہاری گواہیاں اللہ نے قبول فرما لی، جنت واجب ہوگی اس کے لیے۔ اور ایک آخری بات میں آپ سے یہ کروں، حدیث مبارک آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اور بہقی کی روایت ہے، امام بہقی نے اس کو سنن کے اندر نقل کیا ہے، فرمایا کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، جو بھی فوت ہو جاتا ہے قبر میں جاتا ہے اس کی حالت اور کیفیت قبر میں جانے کے وقت میں ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی آدمی پانی کے اندر ڈوب رہا ہے اور اسے سہارا کس چیز سے ملتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کا باپ، اس کے بعد اس کا باپ زندہ ہے، اس کی ماں زندہ ہے، اس کا بیٹا جس کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، میرے بیٹے سے مراد بیٹا بیٹی، اس کا بھائی اس کے لیے دعا کرے، اور جو دعا اس تک پہنچتی ہے تو دنیا و معافیہ سے اسے محبوب ہوتی ہے۔ فرمایا تمہاری دعائیں ہی ہدیہ ہیں جانے والوں کے لیے، ہدیۃ الاحیاء للاموات الاستغفار، اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعاؤں کو ان کی قبروں میں یوں ان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ ایک دعا تم نے کی ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر بنا کر پہاڑ کی طرح اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو دعائیں جو ہیں جانے والوں کے لیے دعائیں، یہ بہت بڑا ان کا حق ہے ہمارے اوپر، اور ہم اگر جانے والوں کے لیے اخلاص کے ساتھ دعائیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی ایسا اہتمام کرے گا، ہم جب چلے جائیں گے تو ہمارے لیے بھی دعائیں کرنے والے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے مطابق مزید جو اس کی تشریح ایک دوسری حدیث میں فرمائی، وہ یہ ہے کہ ایک شخص ابن آدم اذا مات ابن آدم ينقطع عمله، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، آدم کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ کوئی مرد یا عورت فوت ہو گیا اب خود بھی کچھ نہیں کر سکتا، نیکی کرتا تھا، اللہ کے حقوق بھی، بندوں کے حقوق بھی اب نہیں کر سکتا، لیکن تین چیزیں اس کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ صدقۃ جاریۃ علم نافع اور ولد صالح یعمل عملا صالحا ویدعو له، تین چیزیں، صدقہ جاریہ، علم نافع اور اولاد صالح۔ ہم جہاں جو بیٹھے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، لیکن نیک اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے کچھ کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، کچھ ماحول بھی پیدا کرنا پڑتا ہے، کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، اور جو والدین کے بچے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں وہ اس بات کو سمجھیں اور جانیں ان کے والدین ان کی جنت ہیں، جب وہ دنیا کے اندر موجود ہیں تو ان کی جنت دنیا کے اندر ہے، ان کی خدمت کر کے اپنی جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ جب چلے جانے والوں کے لیے ان کے بچے جو ہیں، حافظ سلمان بٹ صاحب خوش نصیب ہیں، انہوں نے اپنے پیچھے نیک ورثاء چھوڑے، سارا خاندان الحمدللہ۔ ان کے والد خواجہ طفیل رحمۃ اللہ علیہ سے ہماری ملاقاتیں رہیں، وہ جب ریٹائر ہوئے تھے تو ریٹائر ہونے کے بعد پھر وہ کبھی کبھار مجلس ہوتی تھی ہماری ان کے ساتھ، اور وہ اپنے تجربات بھی بیان کرتے تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں اس شخص کو دیکھ کر یہ کہتا تھا، پہلے
میرے خیال میں یہ تھا کہ پولیس اس شخص کو دیکھ کر میرے یہ خیال آیا کہ پولیس ہو یا کچھ کوئی بھی ہو، ولی اللہ ہر جگہ ہوتے ہیں، پولیس کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ آگے حافظ سلمان بٹ صاحب کا خاندان جو ہے، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے پورے خاندان کے مرد و خواتین الحمدللہ نیکی پر قائم ہیں، اور ہم یہ جو گواہی دے رہے ہیں تو یہ کچھ کوئی کسی قسم کی چاپلوسی نہیں ہے، اللہ بچائے اس سے۔ ہم نے تو کبھی تملق سے کام نہیں لیا، بڑے بڑے فرعونوں کے سامنے بھی کبھی الحمدللہ جب بھی کہا ہے، زبان کھولی، حق بات کہی ہے، قلم چلایا، حق لکھا ہے۔ تو میں یہ بات جو کر رہا ہوں یہ لواج ہلا کر رہا ہوں، ان کے خاندان کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ تو میں کہوں گا جبران بیٹے، حسان بیٹے اور پورا خاندان اب حافظ صاحب آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، اور جب آپ کی دعا ان تک پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ کس نے دعا کا ہدیہ بھیجا ہے، نیک کام کر کے کس نے تمہارے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے۔ اور فرمایا کہ بندے کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ میرا درجہ بلند ہو گیا، میں نے کوئی عمل بھی نہیں کیا، یہ کیسے ہوا؟ اللہ بتاتا ہے کہاں تیرا عزیز، دیکھیے کتنی خوشی ہوتی ہوگی اس وقت، اس نے فلاں نیک کام کیا ہے، تیرے لیے دعا کی، میں نے قبول کر لی ہے، تیرا درجہ بڑھ گیا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حق پر قائم رہیں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی تربیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس وطن عزیز میں جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اسلام کی نعمت ہمیں عطا فرمائے، نظام اسلامی کی نعمت ہمیں عطا فرمائے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست کا جو نعرہ ہے، اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں مدینہ کی اسلامی ریاست ہمیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے بھائی کے لیے ہم سب مل کر دعا کریں گے۔ اس سے پہلے اگر کوئی اور بات کہنی ہو یا حسان اور جبران نے کوئی بات کہنی ہو تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کی بات سن لیں۔ جبران، حسان کہاں؟ پیچھے بیٹھے ہیں۔ شکریہ ادا کرتے ہیں بابا نے دعا میں درخواست کرو نا آپ سب تشریف رکھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب محترم نے جو چیزیں بات کی ہے اس کے بعد میری بات کرنا بالکل مناسب بھی نہیں ہے، اور میں اپنے باپ کے بارے میں کیا بات کروں گا۔ اور باتیں کل میں نے دیکھا ہے عملی مظاہرہ لوگوں کی محبت کا، اور آپ کی محبت کا شکریہ، ہم آپ کے مقروض ہیں۔ اور میرے باپ نے جو کوششیں کی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ آپ سب اس راستے کے اندر ان کے ساتھی بھی ہیں، ریلوے پریمی ان کے لوگ بھی ہیں، فٹ بال کے لوگ بھی ہیں، اور جماعت اسلامی، تحریک اسلامی، اسلامی جمعیت طلبہ، سب لوگ موجود ہیں۔ آپ کی محبت کا شکریہ، اور اس محبت کو قائم جاری رکھیے گا۔ میں کل کسی ساتھی نے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا کہ آپ ان کے وارث ہیں،